تو بھائی آج ہم بات کریں گے قائد اعظم محمد علی جناح کی، جنہوں نے پاکستان بنایا تھا اور برصغیر کے مسلمانوں کو الگ ملک دیا تھا۔ جناح جو تھے وہ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد جو تھے وہ کافی امیر تھے اور ان کا چمڑے کا کاروبار تھا۔ جناح کے 4 بہن بھائی تھے، جن میں سے ایک فاطمہ جناح بھی تھی، جنہوں نے ان پہ کتاب لکھی تھی مائی بردر۔ قائد اعظم نے اپنی ارلی پڑھائی جو تھی وہ مشنری ہائی اسکول سے حاصل کی تھی۔ اس کے بعد قائد اعظم کی 15 سال کی عمر میں شادی ہو جاتی ہے، 14 سال کی بائی سے۔ اب شادی جلدی کرنے کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ قائد اعظم کہتے ہیں کہ بھئی میں نے باہر جانا ہے لنڈن، تو ان کی ماں جو ہے وہ جلدی شادی کر دیتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی نا وہ پھر بھی چلے جاتے ہیں۔ قائد اعظم کے والد کے دوست کی کمپنی ہوتی ہے وہ لنڈن میں، تو وہ ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ لنڈن میں جا کے انہوں نے لاء پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ اب اسی دوران قائد اعظم کی والدہ اور ان کی جو بیوی ہوتی ہے وہ فوت ہو جاتی ہیں۔ قائد اعظم جو ہے وہ بیرسٹر بن جاتے ہیں لنڈن سے، اور اس کے بعد واپس آ جاتے ہیں برصغیر میں۔ وہاں سے آ کر انہوں نے بار کا ایگزام دیا تھا۔ بار کا ایگزام جو تھا وہ کیس لڑنے کے لیے ضروری ہوتا تھا، اور وہ سب سے ینگسٹ تھے جنہوں نے بار کا ایگزام کلیئر کر لیا تھا۔ اس وقت ان کی عمر جو تھی وہ 20 سال تھی۔ انہوں نے بامبے کورٹ میں کئی کیسز بھی لڑے تھے اور کافی فیمس بھی ہو گئے تھے۔ قائد اعظم دیکھتے تھے کہ بھئی انگریزوں کا بیہیویئر جو ہے نا وہ مسلمانوں کے ساتھ اور ہندوؤں کے ساتھ دونوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، تو پھر 1904 میں وہ کانگریس کی جو میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں، اور اس کے بعد 1906 میں انڈین نیشنل کانگریس کو جوائن کر لیتے ہیں۔ اس وقت ان کے پاس کوئی اور آپشن بھی نہیں تھا، کیونکہ صرف یہی پارٹی تھی جو اپنی آواز بلند کرتی تھی۔ قائد اعظم جب انڈین نیشنل کانگریس میں تھے نا، تو انہوں نے نوٹ کیا تھا کہ یہ صرف ہندوؤں کے رائٹ کو پریورٹی میں رکھتی ہے، اور مسلمان جو ہیں وہ مائنورٹی میں ہیں، تو اس وجہ سے ان کو زیادہ امپورٹنس ہی نہیں دیتی تھی۔ اس وجہ سے 1907 میں کانگریس جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے ایکسٹریمسٹ اور ماڈریٹ میں۔ قائد اعظم جو ہیں وہ ماڈریٹ میں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ پارٹی بن جاتی ہے، جو کہ مسلمان کے رائٹس کو پریورٹی میں رکھتی ہے۔ 1912 میں قائد اعظم اس کی کانفرنس اٹینڈ کرتے ہیں، پھر 1913 میں اس کو جوائن کر لیتے ہیں۔ پہلے تو قائد اعظم ہندو مسلم یونٹی کی بات کرتے تھے کہ یہ دونوں الگ نہ ہو، اس وجہ سے وہ کئی بار انگلینڈ بھی گئے تھے یہ مسئلہ اٹھانے کے لیے۔ پھر اس کے بعد مہاتما گاندھی ہے، جنہوں نے کانگریس کو جو ہے وہ پوری طرح سے ریسٹرکچر کر دیا تھا۔ قائد اعظم اور مہاتما گاندھی کے درمیان جو تھے وہ ڈیفرنسز کافی تھے، لیکن دونوں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کیا کرتے تھے۔ اس دوران قائد اعظم جو ہے وہ مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ ہو جاتے ہیں، اور کانگریس جو ہے وہ مہاتما گاندھی کے پاس آ جاتی ہے، جو اپنے طریقے سے اس کو چلاتے ہیں۔ کانگریس کا کہنا یہ تھا کہ جیوگرافیکلی سملر ایریاز جو تھے ان کو ایک کانسٹیٹوئنسی میں بانٹ دو، جس کی وجہ سے ہندو مسلم یونٹی جو ہے وہ بنی رہے، کیونکہ وہ جیوگرافیکلی سملر ہیں اور ہر کمیونٹی جو ہے وہ ساتھ میں ہی رہے گی۔ یہی قائد اعظم بولتے تھے کہ ریلیجن کے حساب سے بانٹے جائیں، ہندو الگ مسلم الگ، اس طرح کی کانسٹیٹوئنسی بنے۔ اسی بات پہ قائد اعظم نے 14 پوائنٹس دیے تھے، جو کہ بعد میں ڈسکارڈ ہو گئے تھے۔ 1928 میں قائد اعظم کی شادی جو ہے وہ رتن بائی کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اس وقت جو ہے وہ 20 سال کی ہوتی ہیں۔ پھر 1930، 1931 اور 1932 میں 3 راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوتی ہیں، جن میں سے 2 قائد اعظم اٹینڈ کرتے ہیں اور تیسری میں ان کو انوائٹ ہی نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد 1935 میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ آتا ہے، جس میں یہ تھا کہ پروونسز میں الیکشن جو ہے وہ لڑ سکتے ہیں۔ تو پھر الیکشنز ہوتے ہیں اور قائد اعظم کو جو ہے وہ 4% ووٹ ملتے ہیں اور وہ ہار جاتے ہیں۔ علامہ اقبال کا جو ہے وہ بہت ہی بڑا انفلوئنس تھا قائد اعظم پہ، اور انہوں نے ہی بولا تھا قائد اعظم کو کہ ہندو اور مسلم کبھی بھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، اس لیے ان دونوں کے لیے الگ ملک ہونا چاہیے، اور پھر ان کو الگ ملک کا خواب بھی بتایا تھا۔ اس کے بعد مسلم لیگ کی جو ہے وہ ریسٹرکچرنگ ہوتی ہے، اور چودھری رحمت علی خان نے پمفلٹس بانٹے تھے جس میں الگ ملک پاکستان کی بات تھی۔ قائد اعظم جو تھے وہ علامہ اقبال کو اپنا مینٹر مانتے تھے۔ ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ قائد اعظم جو ہے وہ بیچ میں چھوڑ کر انگلینڈ چلے جاتے ہیں، تو پھر علامہ اقبال کا رول ہوتا ہے ان کو واپس بلانے میں۔ وہ ان کو 2 لیٹر لکھتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی مسلم لیگ کو جو ہے وہ اسٹرانگ لیڈر کی ضرورت ہے۔ پہلے لیٹر میں تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ اسلام کیوں ضروری ہے، اس کی امپورٹنس کو بتاتے ہیں۔ دوسرے لیٹر میں جو ہے وہ الگ ملک کی بات کرتے ہیں کہ بھئی الگ ملک ضروری ہے مسلمانوں کے لیے۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ قائد اعظم واپس آ جاتے ہیں۔ 1938 میں علامہ اقبال جو ہے وہ فوت ہو جاتے ہیں۔ ان کی موت کا قائد اعظم کو کافی امپیکٹ پڑا تھا، اور قائد اعظم جو تھے وہ اپنی سپیچز میں ان کو کوٹ بھی کیا کرتے تھے۔ پھر 1940 میں لاہور ریزولوشن جو ہے وہ پاس ہوتی ہے، جو کہ 2 نیشن تھیوری پہ بیس ہوتی ہے کہ مسلم اور ہندوز جو ہیں وہ ایک ساتھ رہ ہی نہیں سکتے۔ اس دوران مسلمانوں کی جو ہے وہ آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور پھر سب الگ ملک کا مطالبہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف کانگریس کا جو ہے وہ موڈ خراب ہونے لگ جاتا ہے، کیونکہ وہ ملک کو بانٹنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ 1942 میں گاندھی جی نے کوئٹ انڈیا موومنٹ شروع کر دی تھی انگریزوں کے خلاف، کہ وہ بھاگ جائیں ہندوستان سے۔ اب اس کی وجہ یہ تھی کہ ورلڈ وار 2 شروع ہوئی بھی تھی۔ ایک طرف جو ہے وہ جرمنی، جاپان اور اٹلی ہوتا ہے، اور دوسری طرف پرماننٹ 5 ہوتے ہیں، جس میں برٹنز بھی ہوتے ہیں۔ اب برٹنز جو تھے وہ ہندوستان میں تھے، جس کی وجہ سے جاپان اگر اٹیک کرتا تو ڈر تھا کہ ہندوستان پہ نہ کر دے، تو اس وجہ سے یہ ایکٹ شروع ہوا۔ الٹیمیٹلی جاپان جو ہے وہ ہار جاتا ہے، برٹنز جو ہے وہ جیت جاتے ہیں اور کانگریس والوں کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کے بعد 1945 میں دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں، جس میں مسلم لیگ جو ہے وہ 75% ووٹ حاصل کرتی ہے، اور قائد اعظم کہتے
कहते हैं कि अब दुनिया की कोई ताकत भी पाकिस्तान बनने से नहीं रोक सकती। इसके बाद ब्रिटेन में जो है वो एटली की गवर्नमेंट आ जाती है। वो कहते हैं कि गवर्नमेंट बनेगी, चाहे मुस्लिम लीग की हो या कांग्रेस की, जिसका अच्छा प्रपोजल होगा गवर्नमेंट उसकी बन जाएगी और उसके बाद हम जो है वो यहाँ से चले जाएंगे। फिर लॉर्ड माउंटबेटन का जून प्लान आया, जिसमें ये था कि 2 मुल्क होंगे, पाकिस्तान और इंडिया, और दोनों मुल्कों की अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस होंगी अपनी अपनी। मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस जो है वो पाकिस्तान में आ जाती हैं और हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंस जो है वो इंडिया में आ जाती हैं। 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद होता है और 15 अगस्त को इंडिया आज़ाद होता है। पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद कायदे आज़म जो है वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। उनको टीबी की बीमारी होती है जो कि सबसे छुपाई जाती है। अगर ये बीमारी छुपाई न जाती तो पाकिस्तान जो है वो मुश्किल था बनना, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन ने खुद बोला था कि अगर मुझे उनकी बीमारी के बारे में पता होता तो मैं इस पार्टीशन को जो है वो डिले कर देता। 11 सितंबर 1948 को कायदे आज़म को एम्बुलेंस में लेके जा रहे थे तो एम्बुलेंस का जो है वो पेट्रोल खत्म हो जाता है। एम्बुलेंस में 2 नर्सेज होती हैं और उनकी एक बहन होती है। पूरे 2 घंटे बाद जो है वो मदद आती है, लेकिन उस वक्त तक देर हो चुकी होती है। कायदे आज़म जो है वो रात को 10 बजे जो है वो फौत हो जाते हैं और उनको कराची में दफनाया जाता है। अब वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा है और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें।